والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعہ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ سفر ہے اور اس ماہ مبارک میں بہت سے اولیاء کاملین اور صلحاء امت نے اس دار فانی سے دار بقا کی جانب سفر اختیار فرمایا، اور اس مناسبت سے مختلف اولیاء اللہ اور صلحاء اور اللہ کے پاک باز بندے ان کے عرس کی مبارک تقریبات دنیا بھر میں ہوتی ہیں، اور جن میں ٹاپ آف دی لسٹ جو نام بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کی صف میں آتا ہے وہ حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ کا اس وقت 979واں عرس مبارک لاہور کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ تقریباً 1000 برس گزر گئے اس ولی کامل کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج بھی لاکھوں کروڑوں دنیا بھر میں بسنے والے عشاق اور اہل محبت کے دلوں میں ان کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ تو اس مناسبت سے میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بر صغیر پاک و ہند میں جن شخصیات نے اشاعت دین کا فریضہ سر انجام دیا ان میں ایک بڑا نام حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اور اگر آپ سے بھی پہلے دیکھا جائے تو یہ جو خطہ لاہور ہے، کیونکہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ خود بہت پرانے بزرگ ہیں، امام راضی سے پہلے کے ہیں، غزالی سے پہلے کے ہیں، حضور غوث پاک سے پہلے کے ہیں۔ آپ جب لاہور میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے جو بزرگ لاہور کے اندر آئے وہ شیخ اسماعیل البخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے اس خطے میں آ کر پہلے اسلام کی شمع کو روشن کرنے کے لیے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے کام کا آغاز کیا۔ ظاہر و باطن کے علوم کے ماہر تھے، اللہ نے بڑا روحانی دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کیا تھا۔ آپ اسی شہر لاہور کے اندر واعظ فرمایا کرتے تھے، درس و تدریس فرمایا کرتے تھے، اور سینکڑوں لوگ ان کی واعظ اور نصیحت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور تقریباً 1005 میں یہ لاہور کے اندر تشریف لائے۔ ان کے بعد پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور 448 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ تو یعنی یہ پہلے بزرگ تھے جنہوں نے آ کر راستہ ہموار کیا
اور پھر اسے آ کر بام عروج تک جس شخصیت نے پہنچایا وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ اور حضرات یہ جتنے لوگ تھے یہ اولیاء اللہ اور صلحاء یہ سمجھوتا کرنے والے لوگ نہیں تھے، اور نہ کبھی انہوں نے اقتدار کی جنگ میں حصہ لیا، تخت اور تاج اور عمارت اور منصب جو تھا اس کے یہ کبھی متلاشی نہیں رہے، لیکن اللہ نے ان کو یہ طاقت اور یہ قوت اور یہ شان عطا فرمائی کہ ان کے کردار میں چونکہ جھول نہیں تھا، سنت اور شریعت کے پابند تھے، کہ ان کی زبان سے اگر کوئی بات نکلتی تو بادشاہ وقت بھی مجبور ہو جاتا تھا ان کی بات ماننے کے لیے۔ اللہ نے بلا کی تاثیر ان شخصیات کے ان کی زبانوں کے اندر اللہ نے رکھی تھی۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سلسلہ جنیدیہ کے بزرگ حضرت ابو الحسن محمد بن حسن الخدلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید تھے، اور آپ کے جو یہ شیخ تھے بڑے باروب اور بڑے عالم دین اور ایک روحانی مقام رکھنے والی اور صاحب کشف شخصیت تھی۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی جا بجا، اور ان کے کشف اور ان کے مجاہدات اور ان کی چیزیں بھی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب کے اندر آپ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وہ 60 سال گوشہ نشین رہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے آخری وقت ان کی خدمت کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی۔ جب میرے شیخ کا وصال ہوا تو ان کی گردن جو تھی وہ میری جھولی کے اندر تھی، اور مجھے انہوں نے اس موقع پر ایک نصیحت کی، کہا اس وقت میرے دل کے اندر کچھ خیالات تھے، اور میں شیخ کا سر اپنی جھولی میں رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، اور شام کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہاڑی علاقہ تھا، وہاں ایک جگہ ہم موجود تھے، تو میرے ذہن میں کچھ خیالات آئے، تو میرے شیخ نے یکدم آنکھیں کھول کر مجھے متوجہ ہو کر ایک بات سمجھائی۔ فرمایا علی حجویری میں تجھے ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، اگر یہ بات پلے باندھ لوگے تو کبھی پریشان نہیں ہوگی۔ کہا میرے شیخ نے پھر مجھے یہ بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہر حال میں اور ہر موقع پر ہر نیکی اور بدی کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ رب ہے۔ جب یہ کانسیپٹ اور تصور تیرے اندر پختہ ہو جائے گا کہ ہر شے اسی کی طرف سے ہے، پھر تجھے کبھی زندگی میں کسی کام پر پریشانی نہیں ہوگی۔ اس قادر دے حق ڈور اساڈی باہو جویں رکھے سو رہیے ہو۔ کہا اگر یہ بات تجھے سمجھ آ گئی کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے تو تجھے زندگی بھر کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں رہا، پھر میں نے سیر و سیاحت بھی بڑی کی، اور میں مختلف جگہوں پر جب میں نے اپنی تربیت اور اپنا علم حصول علم کے بعد جب مجاہدات کی بھٹی سے اپنے آپ کو گزارا، اور اس کے بعد پھر میں نے دنیا کے بڑے بڑے اسلامی جو ملک تھے اور علاقے تھے وہاں پر میں نے جا کر اس کی سیر و سیاحت بھی کی، اور میں سینکڑوں ہزاروں مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے مختلف چیزیں مختلف بزرگوں سے حاصل کی۔ کہا میں نے صرف خراسان کے اندر 300 سے زائد مشائخ سے فیض حاصل کیا ہے، جو اپنے وقت کے اولیاء اور صلحاء میں سے تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ اور ایک آپ نے واقعہ اپنا بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 3 مہینے میں نے چلا کیا، میں بیٹھا رہا، میں ہر روز وضو کرتا، ہر روز غسل کرتا، لیکن اس 3 مہینے میں مجھے وہ کشف حاصل نہ ہوا جو اس سے پہلے ایک مرتبہ مجھے وہاں پر حاصل ہو چکا تھا۔ وہ مجھے ملا نہیں، وہ بات حاصل نہیں ہوئی مجھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے 3 مہینے گزار کر پھر میں خراسان کی طرف چلا۔ میں خراسان کے اندر جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرا،
تو وہاں ایک کوئی سرائے سی تھی اور اس میں کچھ صوفی نما شخصیات کچھ وہاں پر ٹھہری ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بظاہر تصوف کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ تو میں سادہ آدمی تھا اور میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان پر بہت سے پیوند لگے ہوئے تھے اور سادگی کے اندر، گمنامی کے اندر زندگی تھی ساری۔ تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے سوکھی روٹیاں دی کھانے کے لیے اور مجھے کہا تو وہ کونے جو تھے جا کے بیٹھ جا، آپ وہ اچھی جگہ پر اور اچھی رہائش والی جگہوں پر وہ موجود رہے، اور انہوں نے بالکل مجھے کونے کے اندر بٹھا دیا زمین کے اوپر، فرمایا میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ آپ وہ اعلیٰ کھانے کھاتے رہے، مجھے وہ سوکھی روٹیاں دیں۔ کہا پھر وہ خربوزہ کھانے لگے تو خربوزہ کھاتے اور چھلکے اس طرح اٹھا کر میری طرف پھینکتے، لے تو بھی کھا لے، اور میرے اوپر چھلکے پھینکتے رہے، اور فرمایا میں صبر کر کے عاجزی کے ساتھ ان کی ان تمام حرکتوں پر رب کی رضا پہ راضی رہا اور خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو میری مشکلیں اور روحانی معاملات الجھے ہوئے تھے کہ 3 مہینے تک حضرت بایزید بستامی کے مزار پر وہ مسائل حل نہیں ہوئے، اس دن اس صبر کی وجہ سے اللہ نے میرے وہ سارے مسئلے حل کر دیے۔ تواضع عاجزی ان کے ساری کا پیکر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ وہاں اللہ نے مجھ پر وہ پردے ہٹائے اور وہ جو اسرار اور رموز تھے مجھ پہ ظاہر۔ اور آپ نے کشف المحجوب میں یہ بات لکھی، فرمایا اس دن مجھے معلوم ہوا کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ جاہلوں کو کیوں رکھتے ہیں۔ اس بات کی سمجھ مجھے اس دن آئی۔ کیوں؟ فرمایا وہ اس لیے کہ ان کی جہالت پر وہ صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ جو تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ درد، مختلف لوگوں کی طرف سے تکلیفیں جو آتی ہیں، اور جب بندہ ان پہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کے بدلے پھر اللہ روحانیت کے اندر درجوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے علاقوں کے اندر میں نے حاضری دی ہے، لیکن ایک بات آپ کی سیرت کی جسے سیرت نگاروں نے آپ کے حوالے سے لکھا ہے، چونکہ آپ نے اس کا ذکر اشارتاً اپنی کتاب کے اندر فرمایا بھی ہے۔ فرمایا میں 40 سال میں نے سیر و سیاحت کی، جو میں نے سفر کیا نا مختلف ممالک کا، تمام اسلامی ممالک اس وقت جو تھے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہا میں نے 40 سال سیاحت کی ہے، ان 40 سالوں میں کبھی میری ایک نماز جماعت کے ساتھ قضا نہیں ہوئی۔ کہا ان 40 سالوں میں نے کبھی جمعہ ترک نہیں کیا باجماعت، یعنی نماز کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، سنت کے ساتھ، تعلیمات اسلام کے ساتھ کس قدر محبت تھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ۔ مسافر پہ تو جمعہ نہیں ہے نا، لیکن فرماتے ہیں میں کوئی نہ کوئی قصبہ تلاش کرتا، مجھے میل ہا میل سفر کر کے جانا پڑتا کہ فلاں جگہ جمعہ کی جماعت ہوگی، میں اس علاقے میں، اس گاؤں میں پہنچ کر، اس قصبے میں جا کر، اس شہر میں جا کر نماز جمعہ با جماعت ادا کرتا۔ 40 سال میں کبھی ایک جمعہ کی نماز تک، 40 سال میں داتا صاحب میں نے کوئی ایک نماز نہیں چھوڑی۔ یہ میرا 40 سال زندگی کا وہ عرصہ گزرا ہے جو سیر و سیاحت میں گزرا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ، آپ اس سے اندازہ فرما لیں کہ اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یوم وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہے، 28 صفر کو آپ کا وصال ہے، جو سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ہیں مجدد الف ثانی، جن کا لقب اور ٹائٹل ہے شیخ احمد سرہندی فاروقی۔ آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے، یہ بات انہوں نے بھی فرمائی ہے کہ جو جماعت فرض نماز ہے، اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کا مقام کتنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مجاہدوں کے اندر، ریاضتوں کے اندر، چلوں کے اندر، گوشہ نشینی کے اندر مصروف رہتے ہیں، جماعت کی نماز ترک کر دیتے ہیں، جمعہ ترک کر دیتے ہیں۔ فرمایا انہیں پتہ ہونا چاہیے
کہ جماعت کے ساتھ ایک رکعت ادا کرنا، مسجد میں آ کے پڑھنا، باجماعت نماز ادا کرنا، یہ ہزارہا چلوں سے افضل ہے۔ کسی فرض کا باجماعت ادا کرنا ہزارہا چلوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو اہل اللہ صوفیاء اور جو اولیاء اللہ ہیں، جو صلحاء ہیں حضرات، ان کے ہاں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے اور یہ نشانی ہے سب سے بڑی۔ یہ اکثر لوگ یہ بات فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں، ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک وہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت کی پابندی کرنے والے ہوں گے، سنت اور شریعت کی تصویر ہوں گے۔ یہ بے نمازی، جماعت کے تارک، نمازوں سے دور، مسجدوں سے دور، شریعت اور سنت سے فارغ، ایسے لوگوں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ہاں ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے قدم قدم پہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی بات کی ہے، چاہے حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد ہے، چاہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اہل اللہ، جتنے بھی اور دیگر سلاسل کے بزرگان دین ہیں، ان سب نے پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی پابندی جو ہے وہ اختیار فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی یہ بڑی مشہور جو کتاب ہے، اللہ اکبر، کشف المحجوب، یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور کے اندر تشریف لائے، اور یہ تقریباً 431 ہجری کا زمانہ ہے، 431 ہجری کا یہ زمانہ ہے جب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے کر آئے لاہور کے اندر۔ اور آپ کے ساتھ اس وقت دو شخصیات آپ کے ساتھ تھیں سفر میں، جب آپ نے آ کر یہاں پر آپ نے قیام فرمایا داتا صاحب نے۔ ایک تو حضرت ابو سعید حجویری تھے اور دوسرا آپ کے ساتھ شیخ احمد حماد سرخسی تھے، یہ دو لوگ آئے۔ اور یہ جو شیخ ابو سعید حجویری ہیں، ان کے سوال کے جواب میں حضور داتا صاحب نے یہ کشف المحجوب تحریر فرمائی۔ یہ آپ کی بڑی معروف اور مشہور کتاب ہے۔ ان کے کہنے پر انہوں نے کچھ سوالات پوچھے کہ ان کے جواب دیں، تو ان کے جواب میں آپ نے یہ کتاب جو ہے وہ تحریر فرمائی۔ کبھی موقع ملے اس کتاب کو پڑھیے۔ اولیاء، صلحاء، امت کے بڑے بڑے جو اکابر، اجلہ، مشائخ گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کسی کو مرشد کامل نہ ملے تو وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھا کرے، یہ کتاب اس کے لیے مرشد کا کام دے گی، یہ رہنمائی کرے گی کتاب اس کو۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اس کو پڑھا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کی، اور اس کو پڑھ کر بڑے بڑے مقامات تک لوگ پہنچے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو تھی یہ آپ نے لکھی، اور یہی وہ جگہ تھی لاہور شہر سے باہر اس وقت ٹیلا تھا جہاں آپ نے قیام کیا، جہاں آپ کا مزار شریف ہے، یہیں پر آپ نے مسجد بنائی۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پرانی مسجد دیکھی ہوگی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، چھوٹی سی مسجد تھی، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد اور کمپلیکس بن گیا نا، تو یہ چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی، اور اس سے پہلے اس سے بھی چھوٹی سی جگہ تھی۔ اور پھر اسی مقام پر ایک واقعہ، اور یہ آپ کی بڑی مشہور یہ کرامت ہے کہ جب وہ مسجد تیار ہوئی تو اس دور کے جو علماء تھے انہوں نے قبلے پر اعتراض کیا کہ قبلے کی سمت درست نہیں ہے، تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بلایا سب کو، اور بلا کر اس دن نماز کی امامت خود فرمائی۔ سارے علماء کو جو اعتراض کرنے والے تھے وہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے، داتا صاحب نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جب سلام پھیرا تو ان کو مخاطب ہو کے فرمایا لو سامنے دیکھو، جب دیکھا تو اللہ نے پردے اٹھا دیے اور بیت اللہ بالکل اس محراب کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ فرمایا آپ مطمئن ہو کہ اس مسجد کی قبلے کی سمت بالکل درست ہے۔ یہ آپ کی بڑی مشہور کرامت ہے جو اس وقت ظاہر ہے۔ حضرات اسی مسجد میں درس و تدریس کا آغاز کیا داتا صاحب نے، یہاں آپ پڑھایا کرتے تھے، یہاں آپ رسول اللہ کا دین پڑھایا کرتے تھے، یہاں قرآن و حدیث پڑھایا کرتے تھے، یہاں طالب علم رسول اللہ کا دین پڑھا کرتے تھے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کیونکہ یہ جتنے صوفی ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ، یہ سب علماء ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، مفسر ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو علم دین کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے، اور پھر یہ مخلوق خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب نے اسی مسجد کے اندر آپ نے آغاز فرمایا، اللہ اکبر۔ اور پھر
یہ کشف المعجوب جو ہے آپ کی، یہ حضرت شیخ ابو سعید جو حجویری ہیں ان کے کہنے پر آپ نے لکھی ہے۔ اور ایک بڑی چیز، بڑی خوبصورت بات آپ نے اپنی کتاب کے اندر ایک ذکر فرمایا جہاں آپ نے مشائخ کا، تو وہاں ایک بات آئی، الہام اور وسوسے میں فرق کیا ہے۔ آپ نے اپنے اساتذہ کا ذکر کیا، آپ کے جو اساتذہ ہیں ان میں سے ایک ابو سعید فضل بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی، تو ان کا آپ نے ذکر کیا، فرمایا میں نے جن سے فیض حاصل کیا نا، اللہ نے روحانیت کی دنیا میں انہیں بڑا مقام اور مرتبہ تھا، بڑے صاحب کشف قسم کے لوگ تھے۔ فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ ابو سعید نامی ایک بزرگ تھے، وہ سفر میں ساتھ، سخت سردی تھی، ابو سعید کے پاس ایک قیمتی چادر تھا، اور جب سفر شروع ہوا تو ابو سعید کے دل میں خیال آیا کہ میں اس چادر کے 2 ٹکڑے کر کے بزرگوں کے پاؤں پہ نہ لپیٹ دوں تاکہ انہیں سردی نہ لگے۔ بھئی یہ بزرگ میرے ساتھ جا رہے ہیں، میں اس چادر کے 2 ٹکڑے کر کے اور ان کے پاؤں کو لپیٹ دوں۔ اب سوکھ سے تو اس وقت یہ جرابوں کا تو کنسیپٹ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ایک چادر لپیٹ دیں تاکہ سردی تو بزرگ بچ جائیں۔ ساتھ ہی دل میں پھر خیال آیا کہ چادر بڑی قیمتی ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے پیروں کے ساتھ باندھنا یہ بڑا عجیب سی بات ہے، اتنی قیمتی چادر اور ہم تو توڑیں گا اور 2 ٹکڑے کر کے پھاڑ کے دے گا تے پیروں نو بنے گا۔ یہ خیال آتے ہی وہ چپ ہو گئے، دل میں دونوں خیالات آئے نا۔ تو جب وہاں پر پہنچے، جب ان کا سفر جو تھا وہ ختم ہوا، فرمایا کہ ہم دوس میں جب پہنچے تو اب ابو سعید نے کویسچن کیا بزرگوں سے، کہا کہ حضور الہام اور وسوسے میں فرق کیا ہے؟ الہام کہتے ہیں رب کوئی بات اپنی طرف سے کسی بندے کے دل میں ڈال دے، اللہ کی طرف سے کسی اچھی اور نیک بات کا کسی کے دل کے اندر القاء کر دینا، کسی نیک بات کا کسی کے دل میں ڈال دیا جانا، اسے الہام کہتے ہیں۔ تو یہ سوال پوچھا، یہ صوفیوں کے ہاں اور اہل تصوف کے ہاں اکثر یہ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ بھئی دل کے اندر مختلف خیالات آئے اور یہ رب کی طرف سے ہے یا یہ شیطان کی طرف سے تھا، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اور اس پر ہر دور کے اندر صوفیاء نے اب بہت کچھ لکھا، کیونکہ یہ جو الہام ہوتا ہے نا، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رحمانی بھی ہوتا ہے، شیطانی بھی ہوتا ہے، لیکن پرکھ وہی سکتا ہے جس کے پاس رسول اللہ کی شریعت کا علم ہوگا، جس کے پاس حضور کی شریعت کا علم ہوگا، ورنہ بہت سارے بندے گمراہ ہو جاتے ہیں یہاں پر آ کر کہ کیا یہ رحمان کی طرف سے ہے اور کیا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ علم و باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ بریاں دی کرے عبادت، رہے رب کولوں بیگانہ ہو۔ جو رسول اللہ کی شریعت کے علم کے بغیر فقیری کرتا ہے نا، فرمایا وہ یا کافر ہو کے مرتا ہے یا دیوانہ ہو کر مرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی شریعت رہنمائی کرتی ہے بندے کی کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ رحمان کی طرف سے ہے اور یا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو پرکھنا کس طرح ہے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے حضور غوث پاک کا سنا نا، نماز عبادت کرتے کرتے یکدم صحرا میں تھے، اکیلے تھے، نور ایک ظاہر ہوا، ان کا عبد القادر تیری عبادتاں قبول، آج تو بعد تینوں نماز پڑھن دی ضرورت نہیں، اسی تینوں سارے مقامات دے دیتے، نور اتنا ظاہر ہوا اور پورا علاقہ روشن ہو گیا۔ تو میں نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان کی طرف سے، اب ایک نور ظاہر ہو رہا ہے، اس میں سے آواز آ رہی، بندہ تو گمراہ ہو سکتا ہے، اور کہا ہم نے تیری عبادتیں قبول کر لی، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے لاہور پڑھی، وہ اسی وقت اندھیرا، نور جو تھا وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں سے آواز آئی عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے پھر فرمایا وہ ظالم اب دوسرا وار کرتا ہے، اب دوسرا وار کرتا ہے کہ علم نے بچا لیا، نہیں میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ شیطان تھا، اس نے کہا عبد القادر آج تو بچ گیا، تو اس سے پہلے بڑے بڑے اولیاء کو اس مقام پہ میں گمراہ کر چکا۔ تو یہ جو فرق ہے نا، یہ رسول اللہ کی شریعت سے ہوتا ہے، حضور کی تعلیمات سے ہوتا ہے۔ الہام اور وسوسہ شیطانی میں فرق،
یہ اب ابو سعید نے ان سے پوچھا، تو اس پر جب پہنچے سفر ختم ہونے کے قریب تھا، انہوں نے کہا حضور یہ وچ فرق کیا، صاحب کشف تھے نا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سفر کے شروع میں چلتے ہوئے جو تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ میں چادر کے 2 ٹکڑے کر کے شیخ کے پاؤں پہ باندھ دوں، وہ الہام تھا، اور جس چیز نے تجھے اس عمل سے باز رکھا وہ وسوسہ شیطانی تھا۔ یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر بزرگوں کے احوال کے اندر اپنے مشائخ کی اس بات کا ذکر فرمایا، اللہ اکبر۔ تو حضرات آپ دیکھ لینا یہ کتنے لوگ، یہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار لوگ ہوئے جتنے، ان کے الہامات اور ان کے خواب اور ان کی یہ چیزیں جتنی، کس لیے گمراہ ہوئے؟ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ میں نے یہ چیز دیکھی، مجھے یہ الہام ہوا، مجھے یہ القاء ہوا، مجھے فلاں ہوا، لیکن وہ جتنی چیزیں تھیں رسول اللہ کی شریعت کے خلاف گئیں، سنت اور شریعت کے بغاوت کے زمرے میں آئیں، ان سے ہٹ کر ہوئی، تباہ ہوئی، بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ سچا راہ محمد والا باہو جے وچ رب لبھیوے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اور حضور کریم علیہ السلام کی سنت کے بغیر، نبی کے راستے سے ہٹ کر کوئی ایسا راستہ نہیں جو بندے کو خدا تک پہنچا دے گا۔ خدا کی معرفت اگر کسی کو ملے گی، اللہ کی محبت اور معرفت تک کسی کو رسائل حاصل ہوگی، تو وہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ان کو نصیب ہوگی۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حوالے سے یہ بات جو تھی اس کے اندر آپ نے بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات اسی خطہ کے اندر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سال ہا سال آپ نے اس خطہ بر صغیر کے اندر اشاعت اسلام کا فریضہ سر انجام دیا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، صلحاء، صوفیاء، اہل اللہ آپ کی بارگاہوں میں حاضری دیتے چلے آئے۔ اور یہ جو آپ کے مزار شریف پر بڑا معروف شعر آج بھی مین دروازے پر جلی حروف سے لکھا ہو، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ کوئی ناقص آ جائے تو پیر کامل کا کام دیتے ہیں، کوئی کامل آ جائے تو اس کے بھی رہبر اور رہنما ہیں حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی۔ اور یہ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مزار شریف پر 40 دن چلا کیا، اور وہ حجرہ آج بھی موجود ہے جہاں بیٹھ کے آپ عبادت کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو اولیاء اور یہ صلحاء اور امت کے اکابر جو بزرگان دین ہیں، ان کی جو قبور ہیں یہ برکتوں کے مقام ہیں۔ یہاں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں ان کے اجسام موجود ہیں، یہ برکت والی جگہ ہیں، برکت والی جگہ۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اس مقام پر حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی۔ اور یہ واحد بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ واحد شخصیت ہے، یعنی 24/7 آپ کسی بھی وقت چلے جائیں وہاں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہو رہی ہو، لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہوں گے، نوافل پڑھ رہے ہوں گے، لیکن کوئی رشتہ نہیں، کوئی خاندانی تعلق نہیں، برادری کا تعلق نہیں، یہ اللہ کی بٹھائی ہوئی محبت ہے جو رب نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ان کی پیدا کر دی، کہ آج 1000 برس گزر گئے لیکن ان کی قبر پہ 24/7 قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ نے اس لیے عطا کیا کہ ان کی ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کے اندر بسر ہوئی۔ قرآن حکیم کی جو آیہ مبارکہ اس حوالے سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب رحمان ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی۔ تو رب کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ اللہ ان بزرگان دین کی قبور پہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن حضرات کو موقع ملے ضرور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ اصل چیز ہے کتاب، تعلیمات، اور اس کو پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب تک نہ پڑھا جائے بندے کو علم نہیں ہوتا،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قبور پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ایک دو اعلانات ہیں، وہ سماعت فرما لیں۔ ایک